سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے معاشی میدان میں ایک اور معرکہ سر کر لیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $1 ارب قرض کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے نئے پروگرام کی بھی منظوری دی، جس کے تحت پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ IMF نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے توانائی سبسڈی کم کرنے اور ٹیکسوں میں اضافے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے معاشی میدان میں ایک اور اہم کامیابی، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، اسٹاف لیول معاہدے طے پا گیا۔ $7 ارب کے موجودہ قرض پروگرام کے تحت پہلے جائزے کے لیے اسٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو دوسری قسط کی مد میں $1 ارب ملیں گے۔ قسط کا اجرا IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ دوسری قسط ملنے کے بعد قرض پروگرام کے تحت رقم بڑھ کر $2 ارب ہو جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے پروگرام کی بھی منظوری دی، جس کے تحت 28 ماہ کے دوران پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ ملیں گے۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر مکمل عمل درآمد اور ترقیاتی اخراجات کی ترجیحات کے تعین کا وعدہ کیا ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان نے توانائی سبسڈی کم کرنے، مہنگائی کو محدود رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اعلامیے میں اعتراف کیا گیا کہ گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان نے معاشی استحکام اور اعتماد کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ چکی ہے، مالیاتی حالات میں بہتری آئی ہے اور بیرونی توازن مستحکم ہوا ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ قرض پروگرام کے تحت بجٹ خسارے اور سرکاری قرض کو کم کیا جائے گا، ٹیکس نیٹ کو وسیع اور زرعی انکم ٹیکس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا۔ مہنگائی کو 5 سے 7% کے اندر رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ پروگرام کے تحت پاکستان لچکدار شرح مبادلہ کو برقرار اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم کرے گا۔ بجلی اور گیس کے گردشی قرضوں میں کمی کی جائے گی، بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور بجلی کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے گا۔ IMF نے آگاہ کیا کہ کلائمیٹ فائننسنگ سے متعلق نیا پروگرام پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے، قدرتی آفات سے تحفظ، پانی کے وسائل کے مؤثر استعمال اور توانائی کے شعبے میں معاونت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے سولر سسٹم استعمال کرنے والے صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی اور نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں CCPA کو پیگاس سے بجلی پیداوار کی نظر ثانی شدہ معاہدوں پر دستخط کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح وزل بلوئر پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن ایکٹ کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کے لیے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس آن سروسز FDE قوانین میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے نجکاری کمیٹی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے۔ امریکہ نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی 80 کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق 50 سے زائد کمپنیاں چین میں موجود ہیں۔ تائیوان، ایران، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ چین کے سب سے بڑے ڈیٹا فراہم کرنے والے اسپنر گروپ کے 5 ذیلی ادارے سمیت دیگر چینی کمپنیوں کو فہرست میں شامل کیا گیا۔ انسپر گروپ چینی افواج کے لیے سپر کمپیوٹر بنانے میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ انسپر گروپ کے یہ 5 ماتحت ادارے چین اور ایک تائیوان میں قائم ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اقدام کا مقصد چین کی اعلیٰ کارکردگی کی کمپیوٹنگ صلاحیتوں کو، کوانٹم ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کو تیار کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ پابندیوں کا مقصد چین کے ہائپرسونک ہتھیاروں کے پروگرام کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پر PF گیٹ کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ پولیس حکام کے مطابق حادثہ کار سوار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت ایاز اور اقصیٰ کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ ملازمت سے واپس جا رہے تھے۔ جاں بحق میاں بیوی اللہ والا ٹاؤن کے رہائشی تھے۔ شہریوں نے موقع پر کار ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے کار تحویل میں لے لی۔ لاہور میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ بھائی نے الزام لگایا کہ اعجاز الحق کو اچھرہ میں گھر سے اٹھایا گیا، لاش مردہ خانے سے ملی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے گھر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ نوجوان کو گاڑی میں بٹھا کر لے جانے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس نے نوجوان اعجاز کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق رپورٹ آنے پر مزید حقائق سامنے آئیں گے۔
पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने की तवक्को है। 30 मार्च को पाकिस्तान में चांद के नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। तर्जुमान सफारकों के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का नया चांद 29 मार्च को मयारी वक्त के मुताबिक सपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। रमजान के 29 रोजे होने की तवक्को है। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता में भी शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आएगा। सऊदीया में ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। हुकूमत सिंध ने अवामी एहतजाज पर चोलिस्तान कैनाल का मामला एक बार फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश कर दिया। सिंध हुकूमत ने मरासले में मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल समरी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिस्टम में पानी न होने के बावजूद इरसा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकती है।